بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار نماز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ زیادہ تر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور ایک دعا اور بھی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے۔ اصل مقصد اس دعا کا معنی سیکھنا ہے، آتی تو الحمدللہ سب کو ہے، اور تلفظ بہتر کرنا ہے۔ تو ہم پہلے اس کا تلفظ درست کرتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش ہوگا۔ میرے پیچھے پیچھے آپ کہیے گا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے معبود، انا، بے شک ہم، انا نا تھا اصل میں، انا نا وہ ملا کے انا بن گیا، بے شک ہم، نستعین، استعانت کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اگر کہیں استعانت طلب کرتے ہیں تو اس کے اندر، استا کے اندر ہی، اس باب کے اندر ہی طلب کا مفہوم موجود ہے۔ ہمیں کوئی ہمالیہ کے پہاڑ پر نہیں جانا۔ تو نستعینو کا، ہم تجھ سے استعانت کرتے ہیں یا تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور تیری مغفرت چاہتے ہیں یا تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں آپ پر، یہاں بی کا معنی ہے پر، آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور ہم توکل کرتے ہیں آپ پر۔ نون سب کے شروع میں آ رہا ہے، ہم کا معنی دے رہا ہے متکلم کا۔ وَنُثْنِي، ثنا کرتے ہیں، حمد و ثنا ہوتا ہے نا، یہ وہی ثنا سے، نثنی، اور ثنا کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، یعنی آپ کی ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، الخیرہ، اچھے انداز سے، بہتر، وَنَشْكُرُكَ، اور ہم شکر کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور نہیں ہم کفر کرتے تیرا۔ کفر سے مراد ہے ناشکری۔ جب شکر کے مقابلے میں کفر آئے تو اس کا مطلب ہے ناشکری نہیں کرتے۔ یہ وہ کفر نہیں ہے انکار والا، یعنی کفران نعمت نہیں کرتے۔ اور نخلع، نخلع ہوتا ہے قمیض اتار کے پھینک دینا، تو لبادہ پھینک دینا اوڑا ہوا ہے جو، اس کو خلع کہتے ہیں۔ اور خلا عورت مانگتی ہے تو وہ خاوند کا بوجھ اتار پھینکتی ہے کہ اس سے تو میں تنہائی بہتر ہوں، اسے خلا کہتے ہیں۔
تو نخلع ہم اتار پھینکتے ہیں، ونترک اور ترک کرتے ہیں، کس کو؟ من یفجرک کا، جو تیرا نافرمان ہے، جو تیرا نافرمان ہے اے اللہ، جو تیرا فاجر ہے، ہم اس کو اتار پھینکتے ہیں، ترک کرتے ہیں۔ اللہم اے ہمارے اللہ، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جب کسی سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی ماننا ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے تیرے نافرمانوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کی قیادت سے منہ موڑ لیا ہے، تو اب ہم کیا ہے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ جاتے ہیں وَنَا کا پڑھ جاتے ہیں، وَنَا کا، تو وَلَكَ چونکہ سنا کے کی ہوتی ہے نا، تو وہ صحیح تو تلفظ سنا نہیں ہوتا، تو یہ لام ہے، وَلَكَ نُصَلِّ اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، نام و نمود یا دکھلاوا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَ نسع ہوتا ہے سعی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تو ہم تیری ہی طرف سعی کرتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے نا، تو کس جذبے سے ہوتی ہے؟ حاجرہ علیہ السلام نے کس جذبے سے کی تھی؟ اس جذبے کے ساتھ ہم سعی کرتے ہیں تیری طرف۔ وَنَحْفِدُ اور لپکتے ہیں، جب ایک کھلاڑی اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑ لگاتا ہے تو جب قریب پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی آخری چھلانگ ہوتی ہے، وہ ہے لپک۔ تو تیری ہی طرف ہم لپکتے ہیں اے اللہ، تیری کی طرف دیکھیں دعویٰ ہمارا، روزانہ جو دعویٰ کر کے سوتے ہیں یہ دیکھیں، اس پر اپنے آپ کو ہم تولیں بھی۔ وَنَحْفِدُ اور ہم تیری ہی طرف لپکتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ ظاہر ہے لپکتا بندہ اس طرف ہے جہاں سے رحمت ملنی ہو، تو ہم تیری رحمت کی رجا رکھتے ہیں۔ رجا امید، رجا اس کا متضاد ہے بیم، فارسی میں بیم و رجا، بیم ہو گیا نا امیدی اور رجا ہو گیا امید، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا متضاد ہے گا یاس، مایوس ہونا۔ تو ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا تیری رحمت کی ہم امید کرتے ہیں۔ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ہم خشیت کرتے ہیں تیرے عذاب سے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب کی خشیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ بے شک تیرا عذاب کفار کو ملنے والا ہے۔ یہاں کفار سے مراد یہی، اگر کفر دیا جائے تو اس کا معنی کریں گے ناشکروں کو ملنے والا ہے، ناشکروں کو، کیونکہ یہاں سارا نعمتوں کا اور محبتوں کا سارا تذکرہ ہے نا، تو اگر وہ اصطلاحی کفار مراد لیں تو پھر ہے کہ ان سے ملنے والا ہے، تو ہم ناشکری کر کے کافروں کے طبقے میں نہیں شامل ہونا چاہتے۔ یہ جناب ایسا زبردست ایگریمنٹ ہے، ہم فاتحہ سے یہ ایگریمنٹ شروع کرتے ہیں، فاتحہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دن کا اختتام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں ہم کیا کیا کہ سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہم نے جن لوگوں کو اپنا پیروکار بنایا ہوا، مطاع بنایا ہوا ہے، قائد بنایا ہوا ہے، چاہے وہ دوست ہے، گھر میں کوئی بڑا ہے، محلے میں کوئی بڑا ہے پیارا ہے، کوئی آپ کے سوسائٹی کے اندر بڑا پیارا، اور جس کی طرف لوگ لپک کے جاتے ہیں اور اس پر گرتے ہیں، اس پر پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ہاں جی، اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، اور پھر اس دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں، پھر آپ پورے دنیا میں دیکھیں ہم کس سے ڈر رہے ہیں، کس کے قہر سے ڈر رہے ہیں ہم فلسطین کا کھل کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کس کا قہر ہمیں دبا رہا ہے؟ سارے ملت اسلامیہ کے قائدین کو کس کے سامنے یہ بچھے ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس میں تو ہم روزانہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے اس کو ہم
چھوڑتے ہیں، نہ صرف چھوڑتے ہیں، اتار پھینکتے ہیں۔ پھر اتار پھینکنا اپنے جسم سے بھی، اپنی سوسائٹی سے بھی اس کو اتار پھینکو، اور اس کرسی سے بھی اتار پھینکو اس کو جس پر وہ براجمان ہے، قبضہ کیے ہوئے ہے، جس کا حق ہی نہیں ہے اس پر بیٹھنے کا۔ اس کرسی کا حق تو مومنین صالحین کا ہے۔ اس لیے اس پر ہم بہت زیادہ غور کیا کریں جب ہم پڑھیں تو پورے شعور کے ساتھ۔ اس کو ہم صرف یہ پوجا پاٹ کے کچھ کلمات، کوئی بھجن، کوئی مالا یا کوئی زناری اس کو نہ سمجھیں کہ چند من کے پڑھ لیے اور ہم نے کوئی جنتر مندر پڑھ کے تو اپنے آپ کو پوتر اور پاک کر لیا اور پاک ہو کے سو گئے ہیں۔ نہیں، یہ ہم روزانہ عہد کر کے سوتے ہیں اور دن کو اٹھتے ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے۔ یہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی جناب ہم کرتے ہیں اور کریں گے۔ آج میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسی پر لیکچر سن رہا تھا، تو فعل مضارع کے اندر دونوں مفہوم ہیں، حال اور مستقبل کا معنی دونوں دیتا ہے۔ تو ہم اس وقت بھی یہ کر رہے ہیں اور آئندہ مرتے دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی اور غلامی اور چاکری کرو جب تک یقین آ جائے۔ جب تک، یقین سے مراد موت کا ایک نام الیقین بھی ہے، جو ہونی شدھ نہیں، آ کے رہنی ہے۔ دنیا ساری ہر مسئلے پہ اختلاف کر سکتی ہے لیکن موت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، آنے ہی جاتا۔ تو شیر صاحب نے سوال کیا کہ قنوت کا معنی کیا ہے؟ قنوت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، جیسے قرآن میں ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہوں قانت ہو کر، جیسے ہم قومی ترانے کے لیے قانت ہو کر کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے اٹینشن کھڑے ہوں اور قانت ہو کر کھڑے ہوں۔ اور اس میں ہم ہاتھ باندھ کے رب سے دست بستہ التجا بھی کر رہے ہیں اور عہد و پیمان بھی کر رہے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم فرما برداری کا حلف اٹھاتے ہیں، صبح جب اٹھیں گے ہم اس کے مطابق زندگی اپنی گزاریں گے، دن بھر 24 گھنٹے اس کے مطابق ہمارے گزریں گے۔ یہ دعا جو ہے آپ چھوڑ کر، کھا کر یا پان کر، کیسے سارے طریقے ٹھیک ہیں۔ ہاں، جس پر اطمینان زیادہ ہے، سکون ہے، اس کو اپنا لیں، کیونکہ دیکھیے اس پہ آرام مختلف ہیں۔ میں نے جب اس کی پرکھ پر چول شروع کی تو جی کہ یہ رکوع سے پہلے پڑھنی ہے یا رکوع کے بعد پڑھنی ہے؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں ہی جائز ہیں۔ میں جب بچہ تھا، لڑکا والا تھا میٹرک تک، تو میرے بھائی امام مسجد تھے، خطیب تھے، تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو وہ اہل حدیث جیسے پڑھتے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اچھا، جب میں درس نظامی کرنے کے لیے منصورہ لاہور میں داخل ہوا، جماعت اسلامی کا مرکز، اس دوران میں مجھے جذبہ آیا کہ مجھے حدیث کا زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں تو صرف فقہ پڑھا رہے ہیں، تو حدیث بھی پڑھا رہے تھے لیکن فقہ پر زیادہ زور تھا۔ میں جامعہ سلفیہ گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں علماء اور شیوخ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھ رہے ہیں وتر میں۔ میں نے رکوع سے پہلے شروع کر دی یعنی یہ بھی اہل حدیث ہی کر رہے تھے، مجھے اہل حدیث پر زیادہ اعتماد تھا کہ یہ ان کے اندر یہ کہ ہے کہ چلے حدیث حوالے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر میں جہاں مسجد محمد میں تراویح پڑھنے آتا تھا، یہ پڑوس میں ہے، تو یہاں جو دعا انہوں نے کی وہ ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی رکوع جانے سے پہلے صورت ملا کے جب ہم مکمل کر کے رکوع جاتے ہیں اس سے پہلے ساتھ ہی اس نے دعائے قنوت پڑھ دی، تو میں نے اس طرح شروع کر دی۔ تو میں چونکہ تحقیق کر رہا تھا تو مجھے کوئی بالکل نپا مٹھا تلا فارمولہ نہیں ملا تھا، مختلف کیفیتیں تھیں، تو مجھے پھر لازمی، اب میرا اتنا علم تحقیقی تو ہے نہیں کہ میں حوالے پہ حوالے دوں، تو مجھے اہل علم کا ہی پیروکار بننا ہوگا، ان کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں چلو میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، جہاں یہ جائیں گے وہاں میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ دیکھیں
اور یہ ساری کچھ نہ کچھ سندیں موجود ہیں، کچھ حوالے موجود ہیں نیک لوگوں نے، ائمہ کرام نے ان تمام چیزوں کو اپنایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے اس بر صغیر میں احیاء کیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کا، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تنوع العبادات، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، مکتبہ المصباح نے اس کو شائع کیا۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی یہ عبادت کے اندر یہ مختلف جو طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں بھی تنوع ہے نا، اور یہ سارے ثابت ہیں، تو اس میں سے جس کو آپ چاہیں جس پر دل ٹھکتا ہے اس کو اپنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرما لیں جناب۔